حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا یزید سے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ غلط بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کربلا جنگ کی نیت سے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ حضرت حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ حضرت حسین یزید کو نااہل سمجھتے تھے، خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حسین کو اگر یزید سے جنگ کرنی ہوتی، یزید کا تخت شاہی شام کے اندر تھا، حضرت حسین شام جاتے، حضرت حسین عراق آئے، کربلا آئے، اس وجہ سے کہ کربلا سے حضرت حسین کو خطوط لکھے گئے کہ اے نواسۂ رسول، اے حضرت علی کے فرزند ارجمند، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ کے حکم پہ لبیک کہنے والے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، خلافت کا مستحق ہم آپ کو سمجھتے ہیں، خلافت کا حل ہم آپ کو سمجھتے ہیں، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، یزید کی بیعت ہم توڑ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت حسین کوفہ کے اندر، کربلا کے اندر اسی نیت اور ارادے سے آئے کہ حالات کو دیکھا جائے، حالات کس قدر سچے ہیں، باتیں کس قدر سچی ہیں۔ حضرت حسین جب آئے تو حالات کا رخ بدل چکا تھا، حالات بدل چکے تھے۔ وہ جنہوں نے خطوط لکھے، وہ جنہوں نے نواسۂ رسول کو بلایا ہے، وہ جنہوں نے نواسۂ رسول کو خطوط میں لکھا ہم آپ پہ جان نچھاور کر دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ لبیک کہتے ہوئے بیعت کریں گے، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، بچے لٹا دیں گے، بیویاں بیوہ کرا دیں گے، آپ پہ سب کچھ فدا کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت حسین آتے ہیں اور اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، وہ کوفی غدار نکلے، وہ کوفی مکار نکلے، انہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا، حضرت حسین کو دھوکہ دیتے ہوئے یزید کی فوج کا ساتھ دیا، یزید کی معاونت کی، اور حضرت حسین کو، نواسۂ رسول کو، فرزند شیر خدا کو، فرزند بطول کو تنہا چھوڑ دیا، اور حضرت حسین ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔